اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالیہ جاں، میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالی جاں، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلانے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ فرشتے اس کو آگ کے قرضوں یعنی آتش ہتھیاروں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزے رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی، پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔